أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله والديك، مأجور إن شاء الله. Do you know if أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. You're good to recite? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Inshallah, Ya Rab, we dedicate these few verses in the honor for the thawab of Sayyidah Khadija salawatullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Ahsantum. I request my brother Misam, inshallah, with a few words of in the honor of this blessed day, in the honor of Sayyidah salawatullahi alayha, with your loudest of salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قومي تحت يقوم يلا. شكرا جزاك الله. बवाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल। ये एक मुसद्दस का बंद बीबी खदीजा सलाम अलैहा की निस्बत से एक ही बार नहीं बाखुदा खदीजा का, एक ही बार नहीं बाखुदा खदीजा का, रोज़ करता है खुदा शुक्रिया खदीजा का। एक ही बार नहीं बाखुदा खदीजा का, रोज़ करता है खुदा शुक्रिया खदीजा का। कुछ ऐसा काम है सल्ले अला खदीजा का, कुछ ऐसा काम है सल्ले अला खदीजा का। नाम इस्लाम है एक दूसरा खदीजा का, नाम इस्लाम है एक दूसरा खदीजा का। अबू तालिब की तरह नूरे जली ढालती है, अबू तालिब की तरह नूरे जली ढालती है। ये वो माँ है जो मोहम्मद की भी माँ पालती है, ये वो माँ है जो मोहम्मद की भी माँ पालती है। ये एक और मतलब और एक शेर आप सबकी नज़र। कायमे आले मोहम्मद का सहारा चाहिए, कायमे आले मोहम्मद का सहारा चाहिए। डूब ना जाए मेरी कश्ती किनारा चाहिए,
قائم آلے محمد کا سہارا چاہیے، ڈوب نہ جائے میری کشتی کنارہ چاہیے، یہ جہاں سارا کسی محتاج کو دے دے حسین، یہ جہاں سارا کسی محتاج کو دے دے حسین، ہم فقیروں کو تو تیرا صدقہ چاہیے، ہم فقیروں کو تو تیرا صدقہ چاہیے، مجھ کو بھی کافر کہیں مشرک کہیں سب اے خدا، مجھ کو بھی کافر کہیں مشرک کہیں سب اے خدا، مجھ کو بھی سلمان جیسا ہی عقیدہ چاہیے، مجھ کو بھی سلمان جیسا ہی عقیدہ چاہیے۔ یہ ایک اور مطلب اور ایک شعر آپ سب کی نظر کے مثل آدم یوں ہمارے بھی مقدر ہو گئے، مثل آدم یوں ہمارے بھی مقدر ہو گئے، ہم کو بھی اسمائے اللہ ازبر ہو گئے، ہم کو بھی اسمائے اللہ ازبر ہو گئے، کربلا میں ہر کوئی زوار ہی جانا گیا، کربلا میں ہر کوئی زوار ہی جانا گیا، وہ نبی ہو یا ملائک سب برابر ہو گئے، وہ نبی ہو یا ملائک سب برابر ہو گئے۔ یہ ایک مطلب اور ایک شعر آپ سب کی نظر کے، مقروض تیرا اس لیے رحمان بہت ہے، مقروض تیرا اس لیے رحمان بہت ہے، قرضہ ہی تیرا دین پہ عمران بہت ہے، قرضہ ہی تیرا دین پہ عمران بہت ہے، وہ بھی تجھے ڈھونڈے گا علی روز قیامت، وہ بھی تجھے ڈھونڈے گا علی روز قیامت، جس کا ہے یہ کہنا مجھے رحمان بہت ہے، جس کا ہے یہ کہنا مجھے رحمان بہت ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Our condolences to the Imam of our time, our condolences to the Ahlul Bayt and the Rasul for the passing away of Sayyidah Khadija, the first lady that accepted Islam on the day when it was revealed by the Prophet to her. And our sincere apologies for the shortcomings on us of not knowing Sayyidah and not raising that name of Sayyidah Khadija alayhi salam. We have the great love of Az-Zahra, and this is the mother of Sayyidah Zahra. We have great love for the Rasul, this is the wife of the Rasul, and then we can go on with the attributes, but our apologies for the shortcomings. I'm going to request my brothers from Gulistan and Mehdi, inshallah, to recite a few verses in the honor of the Sayyidah, inshallah. With your loud stop salawat. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ گھر سے جب بھی خدیجہ کا جنازہ نکلا، گھر سے جب بھی خدیجہ کا جنازہ نکلا، پیٹ کر سینہوں سر کرتے تھے سب واہ، پیٹ کر سینہوں سر کرتے تھے سب واہ، بین تھا فاطمہ زہرا کا یہی وعدہ، اما
اماں گھر چھوڑ کے جاتی ہے کہاں اے بابا، اماں گھر چھوڑ کے جاتی ہے کہاں اے بابا، دھوپ فرقت کی میرے صحن میں اتری، ہائے ہائے ماں کے شفقت بھرے سائے سے میں بچھڑی، اماں جاتی ہی ہو مجھے کس کے حوالے کر، دل کو ڈھا سی بہت اے میری اماں تم سے، دل کو ڈھا سی بہت اے میری اماں تم سے، گھر کی ویرانی سے ڈرتے ہیں اکیلے بچے، آپ کے بل میں جیوں گی یہ بتا دو کیسے، ساتھ بیٹی کو بھی لے لو نہ جہاں جاتی ہو، چھوڑ کر فاطمہ زہرا کو کہاں جاتی ہو، سن کے یہ رحمتیں عالم بھی تڑپ کر روئے، آج پھر مرسل اعظم بھی تڑپ کر روئے، کیسی افتاد ہے خاتم بھی تڑپ کر روئے، غربت راہمو ارحام بھی تڑپ کر روئے، غربت راہمو ارحام بھی تڑپ کر روئے، ہجر میں بی بی خدیجہ کے جگر کاٹتا تھا، غم یہ ایسا تھا محمد کا بھی دل پھٹتا تھا، تھی خدیجہ ہی میری مونس و ہمدم ہر بار، کھانا خود غارے ہرا لاتی تھی وہ نیک، جب ستاتے تھے مجھے مکہ کے سہارے کو، ہر مصیبت میں رہی ساتھ وہ غم خواہ، ہر مصیبت میں رہی ساتھ وہ میری، بطن سے ان کے میری نسل ہے پروان چڑھی، ہے گرا مجھ پہ بہت آج جدائی کی،
گاتے تھے شہنشاہ امم غم زدہ مرسل اعظم تھے اور آگے غم زدہ مرسل اعظم تھے اور آگے یوں مخاطب ہوئے بیٹی سے بیاسو ہس ایک یہاں مسیح ہے زہرا تیری ماں کی ایک یہاں مسیح ہے زہرا تیری ماں کی باپ اور بیٹی مصیبت میں گرفتار ہوئے دونوں ہی بی خدیجہ کے عزادار باپ اور بیٹی مصیبت میں گرفتار ہوئے دونوں ہی بی خدیجہ کے عزادار گھر سے جب بی پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. يا الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة الرسول، السلام عليك يا أم فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا الله. I'll request my brother, my respected brother Gulamabbas, inshallah, to recite, bless us with a few words in the honor of Sayyida alayhi salam with your loudest of salavat, inshallah. Allahumma salli ala رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين صاحب طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم صلوات.
Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ahzab, verse number 6, in the first part of the verse says, the Prophet is closer to the believers than their own selves, and his wives are their mothers. In explaining this verse, Agha Medipuya in his commentary says, this verse was revealed when some of the Holy Prophet's companions made excuses to avoid the march the Holy Prophet had ordered to meet the enemy at Tabuk. The word awla in the verse refers to Mawla, and the term the Holy Prophet used, a term Mawla which the Holy Prophet used for himself and Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam at Ghadir Khum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. With this explanation, this verse exclusively establishes the superiority, authority of Rasulullah and Imam Ali alayhi salam on ourselves and on the souls of all the believers. The Holy Prophet has said, none among you can ever be a true believer unless he accepts and obeys me as his master, as his Mawla. After establishing that the Holy Prophet Imam Ali alayhi salam are the masters of the believers, Allah then instructs and commands that وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, the wives of the Prophet are the mothers of the believers. Thus, we understand two things from this small first part of the verse. This verse makes known the basis of Wilaya and Imama, the absolute authority of the Holy Prophet and Imam Ali alayhi salam as declared in Ghadir Khum over the believers, and the wives of the Holy Prophet are the mothers of the believers. Furthermore, we understand that the Prophet is a spiritual father. He has said this in a hadith where he says, O Ali, you and alaykum salam, O Ali, you and I are the spiritual father of this ummah. Thus, the Holy Prophet is a spiritual father, and his wives are the mothers of the believers. Mu'mineen is the title given to the wives of the Holy Prophet. The title best fits none other but Sayyida Khadija salamullahi alayha, whose death anniversary we are commemorating today. Our condolences to the Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, and the Ahlul Bayt on this sad occasion. We pray to Allah Azza wa Jal that He grants us the ziyarat of Sayyida Khadija in Jannatul Mu'alla in Makkah, and her shafa'ah in the hereafter. As we stated last night, this is a sad day. The Holy Prophet declared this the year when Hazrat Abu Talib and Janabi Khadija passed away as the year of sorrow, Amul Huzn. May Allah reward you all for coming this evening to give your condolences to Janabi Fatima Zahra salamullahi alayha, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So we look at some of the fazail of Janabi Khadijatul Kubra. Unfortunately, the history is not too clear about a lot of things about Janabi Khadijatul Kubra, and fortunately or unfortunately, a lot of speakers do not speak a lot in details. So we gather a few things together and presenting it. Look at it from a different angle. The lady who captured the heart of Rasulullah and was the love of his life. In her selfless, all-encompassing love for the Holy Prophet that comes to the mind whenever we think of Sayyida Khadija. Couple of points to ponder upon. What was about the Holy Prophet that inspired such love that she laid down her life's work at his feet? Everything she had, she gave it away to him. What energized her to take food for him every day to the cave where he was meditating? When you visit Makkah, inshallah, or those who had the opportunity to visit and you have visited the cave of Hira, it is not a difficult thing. It is not an easy task to climb that mountain. But Janabi Khadijatul Kubra climbed that mountain almost on a daily basis and took food for Rasulullah. Why?
What was about Holy Prophet that she forsook her respect that she had earned within the Makkah? She was in the community, she had a very high status. She was known as Malikatul Arab, but she let go that title just for the sake and the love for Rasulullah. And to answer all these questions, we can say that Sayyidah Khadija saw the reflection of divinity, a reflection of the characters of and attributes of Allah Azza wa Jal in the Holy Prophet. She saw this light long before the declaration of the prophethood. Last night, Maulana Rizvi in his majlis said a very interesting point, and I remembered it, so I put it down. He said that when Rasulullah received the first message, the first few ayats of the surah, and then he came down to the house, and he narrated the same to Janab Khadijatul Kubra. Immediately, without any hesitation, she accepted the message, as we know. And then this is the part which I learned last night for the first time. She said to Rasulullah, I knew that you were going to be a prophet of Allah. And for that, Maulana said, the reason was that for a few years before the Ba'asat, so for a few years before the declaration of Rasulullah, whenever he would walk, the stones and the trees and the other things would do salam to him. And after having spent 15 years of marriage with Rasulullah, she could see the light and the brightness of on the face of Rasulullah way before he made it official that he was the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The Holy Prophet Muhammad has said, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. Adopt in yourselves the akhlaq of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadija lived a life adopting in herself the characters of Allah subhanahu wa ta'ala completely. The saying of the Holy Prophet that adopt the characters of Allah in your life came later on, but she made it practical before Rasulullah made this saying. Allah is generous. Who can deny the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala? But look at the generosity of Sayyidah Khadija. Allah is merciful. Sayyidah Khadija was a merciful lady. Allah loves purity. He loves to be pure, clean. Sayyidah Khadija was given the title of Tahira by the Arabs themselves. Allah loves His beloved Prophet. His beloved Prophet is Habib to Him. Sayyidah Khadija loved the Prophet. Allah loves His Wali. Wali as in Imam Ali alayhi salam. Sayyidah Khadija raised Ali in her house. Allah chose only one Sayyidatun Nisa al-Alameen. Sayyidah Khadija was the mother of Sayyidatun Nisa al-Alameen. She manifested the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala in her life and lived a life according to her Lord as her Lord wanted her to live. Sayyidah Khadija lived a life by manifesting the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala in herself. But it does not end here. As one of the supporters of Risala, whether it was spiritually or financially, she made sure that her legacy continued. Sayyidah Khadija's quality of being generous lady, a merciful lady, all the attributes of her continued in her only daughter, Janab Fatima al-Zahra, and through Janab Fatima in the rest of the Ahlul Bayt. Allahumma salli ala. Sayyidah Khadija sacrificed everything for the sake of Islam. We find that the children of Khadija also sacrificed everything for the sake of Islam. It is said that in seriousness and calmness, Janab Zainab Salamullahi alayha was just like her grandmother Al-Mu'mineen, Janab Khadija Salamullahi alayha. It is probably a reason that a Ma'soom Imam pays his respect to her in Ziyarat-e-Waritha.
Inshallah, we will recite on Thursday evening Ziyarat-e Warisa, which has been taught to us by our sixth Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And what do we say? What does Imam tell? He says, Assalamu alayka ya ibn Khadijat al-Kubra. Peace be upon you, a son of Khadija, the grand lady. Furthermore, in that same Ziyarat-e Warith, we say, أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدحمات ثيابها. I bear witness, this is a Masoom Imam saying, I bear witness that you are a light in sublime loins and purified wombs. Which are these purified wombs? Take the generation of Imam Hussein and go. Where it goes to Fatima, and from Fatima it goes to Janab Khadija. This Masoom Imam is justifying Tahira for Janab Khadijatul Kubra. The impurities of ignorance era could not object you to filth, nor could it dress you with its murky waters. This is the translation of what we recited. But if people doubt the purity and the purity of Janab Khadijat al-Kubra, then Masoom Imam has already testified for us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thus, we understand the purity of Janab Khadija and her title as Tahira. Her sacrifice continued in her children, as we mentioned, in Karbala in particular. Both these qualities are testified by Masoom Imam. We pay respects to her because she is the foundation of a lot of things. A good leader, a good partner, a good protector, a good wife, a good mother, and a self-sacrificing woman. Without the support of Janab Khadija and Abu Talib alayhi salam, the Prophet's mission was not successful. Even in Dua Nudba, which is for our master Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, there the Imam is referred to as whom? Wabnu Khadijat al-Gharra, the son of Khadija, the glittery lady. I was very curious, so I went to dictionary and looked for the literal meaning of the word glittery, and it came back as reflecting a bright, shimmering light, a nur which was coming from Khadija, which was going through the loins of everybody. One writer suggests that Janab Khadijatul Kubra Salamullahi alayha was a philanthropist. Who is a philanthropist, we ask? A person who seeks to promote welfare of others, especially by generous donation of money to good causes. And what did Janab Khadija do? We know all that. A wealthy lady who gave up her wealth, or we can say gave up everything she had for Islam, deserves to be called and to be referred as Ummul Mu'mineen, and no other can be called Ummul Mu'mineen as Janab Khadija is supposed to be called. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For my Urdu audience, allow me to share this. Farq sirf ba aur meem mein hai. Farq sirf ba aur meem mein hai. कोई जबल पर चला और उम्मुल मुमिनीन का खिताब पाया, और कोई जमल पर चला और उम्मुल मुमिनीन का खिताब न पाया. The two words which are of importance here is Jabal and Jamal. Jabal is for mountain, Jamal is for camel. The difference between the letter Ba and Mim for the English people, one climbed the mountain and got the title of Ummul Mu'mineen. The other climbed the camel or mounted the camel and did not get the title of Ummul Mu'mineen. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyida Khadija was the perfect businesswoman of her time, the best wife of Holy Prophet, the best mother, an inspirational role model, and one of the two supporters of the Prophet and Islam. There are some unique points and unique aspects of this noble lady which we would like to share.
She was a successful businesswoman known as the Queen of Arabia, the Malikatul Arab. She employed Rasulullah to head the trade caravans based on his experience of trade markets with Janabi Abu Talib as a mentor. So we know that Janabi Abu Talib took Rasulullah for trade caravans, and he had trained him. Thus, looking at that, and also looking at the reputation of Rasulullah, because he was given the title of Al-Sadiq and Al-Sadiq and Al-Amin way before, she looked at this quality and she employed Rasulullah. Impressed by his awesomeness, she asked her friend Nafisa to initiate the marriage proposal. Abu Talib, who others refer to as Kafir, reads the nikah of Rasulullah and Janabi Khadija, places a black turban on the head of Rasulullah, and thus we see today the Sayyids wear a black turban, and gave him a green akik ring. She was the first lady to believe in Rasulullah. She was the first lady to pray behind Rasulullah. Holy Prophet was the only love of her life. She was the mother of Sayyida Fatima Zahra. Her wealth sustained his mission, but when she died, Rasulullah did not have enough money to buy kafan for her. This was the sacrifice of this woman. In return for her sacrifices, the Janabi Khadija's sacrifices, we have the following tradition from Rasulullah, where he says, there are 4 women of paradise, there are 4 women of Jannah. The first one being Asiya bint Muzahim, the second one being Maryam bint Imran, the third one being Khadija bint Khuwailid, and the fourth one being Fatima bint Muhammad. Janabi Fatima has the highest status in these 4, but Janabi Khadija gets to be the mother of Janabi Fatima to Zahra salamullahi alayha. Muhammad al-Mustafa found only 4 perfect women in the entire of the human race. Out of all these 4, the last 2 being one of them being his wife and the other one being his daughter. Janabi Khadija was the image of a perfect soul. In the rest of the mankind, the only other women who could have qualified to be the women of paradise would have been the other wives of the Holy Prophet. But our Prophet did not give this title to all of them. He said only 4 women are from paradise. Rasulullah gave his verdict in this matter, and his verdict remains forever until the day of Qiyamah. He mentioned only Khadija out of all his wives to be as one of the perfect women, and thus excluded by far his other wives from the group of perfect women. Years after her death, the Holy Prophet would always remember her fondly, to the effect that the other wives would be jealous of her in spite of have never seen or heard her. Some of the wives did never even see Janabi Khadija al-Kubra, but they were still jealous of her. It is reported from Holy Prophet there is nothing more beneficial for a believer after his piety, taqwa, and devotion to Allah than a virtuous wife. So the 2 things which are most important to a believer is taqwa and being devoted to Allah subhanahu wa ta'ala. After that, the best thing is to have a virtuous wife. It is very interesting that Janabi Khadija proved this saying before the Rasulullah said this saying to her. It is interesting to note all wives of the Prophet are mothers of believers according to the Quran. But between them and Janabi Khadija, there are some very distinct differences. All women he married in Medina except Sayyida Khadija, whom he married in Mecca. And as long as she was alive, he never married another wife. And a year after her death, he did not remarry. All women of the Holy Prophet received a stipend. They got money from Baytul Mal. Some of them claimed certain special privileges because they said we don't get enough from Baytul Mal, so we need more money.
But Janab Khadija, on the other hand, never asked for any money from Baytul Mal. Instead, she gave everything she had to Baytul Mal for the rest of the people. While the rest of the wives got money from Baytul Mal, Janab Khadija gave her wealth to the public treasury in order to save the community of the believers. Only 2 wives of the Holy Prophet bore children for him. One was Janab Khadija and other was Janab Maria Qibtiyya. The only surviving child was from Janab Khadijatul Kubra. Janab Khadijatul Kubra had the only wife whose child survived. Janab Khadija was the proud mother of 3 children, 2 boys and a girl. The 2 boys, Qasim and Abdullah, were still infant when they died. Her last and the only surviving child was none other but her daughter, Janab Fatima Zahra, Salamullahi alayha. Janab Maria Qibtiyya bore a child for Rasulullah by the name of Ibrahim, but he also died in his infancy. As we remember her today on her death anniversary, Holy Prophet declared the year when Janab Khadija and Hazrat Abu Talib passed away as the year of grief, Amul Huzn. No one can imagine the pain Rasulullah and the rest of the Banu Hashim felt at the death of these 2 personalities. It is reported that at the death time of Janab Khadija, she was very sad. Asma bint Umays comes to her and asks her, "Oh Khadija, why are you sad and crying?" Sayyidah Khadija replies, "Oh Asma, I am crying for my daughter Fatima. I know how much a daughter needs her mother, and especially at the time of marriage." Asma says, "Oh Khadija, I will be there for your daughter and take care of her." In another tradition, it is said Janab Khadija called upon her friend Ayman and asked her for a favor. She said, "Oh Ayman, I will not leave to see my daughter Fatima get married. So I asked you that on the day of her marriage to kiss her on her wedding day on my behalf." And on the day of the marriage of Janab Fatima to Imam Ali alayhi salam, Ayman kisses Janab Fatima on behalf of Janab Khadija al-Kubra. It is reported that at the time of the death of Janab Khadija, there was not enough money to buy the coffin for her. In a tradition we read, it is said that the cloak, the rida of Rasul, the abba of Rasulullah was used as a coffin for her, and she was buried in that. And in another tradition, it is mentioned that Jibreel brought a coffin from Jannah for Janab Khadija al-Kubra. In one of her wasiyah of Janab Khadija to Rasulullah, she tells Rasulullah that please take care of my daughter and make sure no one oppresses her. I want to tell you, O Janab Khadija, that in the life of Rasulullah, no one dare oppress Janab Fatima. But after the death of Rasulullah, she was oppressed, and so were her children. She was buried in the outskirts of Makkah at the graveyard known as Jannatul Mu'alla. The Mal'oon, may Allah curse this people, the Sauds in 1925 destroyed the domes built over the graves of Janab Khadija and other personalities. Today, when we visit Makkah and we go to Jannatul Mu'alla, we stand outside and we do our ziyarah. Azadaro, जनाब खदीजतुल कुबरा की वफ़ात पर जनाब फ़ातिमा यतीम हो गई। अज़ादारो जनाब खदीजतुल कुबरा राही जन्नत हुई, जनाजा तैयार हुआ, रसूल चले और जन्नतुल मुअल्ला में कब्र में दफन कर देते हैं। अल्लाह हम सबको बार बार जन्नत मुअल्ला की ज़ियारत नसीब करे। आज कल कब्र के नज़दीक जाने नहीं दिया जाता, मगर जन्नत मुअल्ला में जहाँ पर से बनी हाशिमों की कब्रें शुरू होती है, वहाँ सबसे पहले बाई तरफ एक बड़ी रोबदार वाली कब्र है, जिसकी अज़मत ऐसे पता चलती है कि जब रसूलुल्लाह जनाब खदीजा को दफन कर चुके,
ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا خدیجہ میرا آخری سلام ہو. عزاداروں میں کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ نے سلام کہا ہے اور ہمیشہ جب کبھی آل محمد مکے میں ہوتے تھے اس قبر پر آ کر سلام کرتے تھے. روایت میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا نواسہ حسین جب مدینے سے چلے اور مکے آئے اور 8 ذی الحج کو روزہ تربیہ کو حج کے بغیر کیے امام حسین ایک مرتبہ عراق جانے کا ارادہ کرتے ہیں. انس کہتے ہیں میں نے دیکھا امام 8ویں ذی الحج کو احرام کھول کر ایک مرتبہ جنت المعلیٰ کی طرف جا رہے تھے. انس نے سوچا کہ امام اس رات کے تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں. عزاداروں آہستہ آہستہ امام حسین اس قبر پر پہنچے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر پہنچ کر امام نے اپنا عمامہ اتار کر قبر پر رکھ دیا. سلام کیا نانی اماں میں آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین الوداع کہنے آیا ہوں. نانی اماں آپ کا بیٹا حسین الوداع کہہ رہا ہے میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. انس کہتے ہیں میں نے دیکھا امام حسین بیٹھ گئے رو کر اور مناجات کر رہے تھے میرے اللہ میں تیرے لیے ساری مخلوق کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. امام حسین اپنی نانی کی قبر پر یہ مناجات پڑھ رہے تھے کہ شاید ہاتف غیب کی آواز آئی ہوگی اے میرے بیٹے حسین ایک مرتبہ پھر کہو کہ تم ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو. میں میرے بیٹے حسین شاید ہم بھی آپ کے ساتھ چل سکتے اگر ہم دنیا سے نہ جا چکے ہوگے. عزاداروں میں کہوں گا جناب فاطمہ زہرا کو کہ آپ بھی 5 سال کے سال میں یتیم ہوئی اور ملائکہ آسمان سے تسلی دینے کے لیے آئے. رسول خدا کے جیسا باپ آپ کے پاس تھا. ہاں عزاداروں وہ جناب سیدہ کا دلاسا ہو گیا مگر ایک اور پوتی آپ کی پوتی امام حسین کی بیٹی جب جناب سکینہ یتیم ہوئی مصاحب کے پہاڑ ٹوٹ گئے ننھے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے تماچے مارے گئے تازیانے لگائے گئے کرتا جسم سے چپک گیا تھا. جب گسالہ آئی ہے شام کے اندھیرے قید خانے میں اور چاہا کہ بچی کے بدن سے کپڑے کو اتارے ایک مرتبہ پوچھا اس بچی کو کیا بیماری تھی. جناب زینب نے شاید کہا ہوگا اے معصمہ اس بچی کو یتیمی کی بیماری. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسين. ہے خدیجۃ الکبریٰ 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 ہے خدیجۃ الکبریٰ. دو جہاں میں ماتم ہے دو جہاں میں ماتم ہے رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ
ہے خدیجۃ الکبریٰ، 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 ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ دو جہاں میں ماتم ہے، دو جہاں میں ماتم ہے، رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سال بھر بچھے گا اب، سال بھر بچھے گا اب، فرش مجلس و ماتم، فرش مجلس و ماتم، اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں ہوگا حشر کا عالم، ہوگا حشر کا عالم۔ چشم فاطمہ نم ہے، چشم فاطمہ نم ہے، رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اس علم کا بی بی کے، اس علم کا بی بی کے دل پہ ہے اثر گہرا، دل پہ ہے اثر گہرا، چل بسی زمانے سے، چل بسی زمانے سے، آج مادر زہرا، آج مادر زہرا، مضطرب یہ عالم ہے، مضطرب یہ عالم ہے، رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ کون کلمہ گویوں کو، کون کلمہ گویوں کو ظلمتوں میں پالے گا، ظلمتوں میں پالے گا، کون اب محمد کو، کون اب محمد کو کرب میں سنبھالے گا، کرب میں سنبھالے گا۔ پشت مصطفیٰ خم ہے، پشت مصطفیٰ خم ہے، رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ماں کی طرح بیوی کو، ماں کی طرح بیوی کو کل حق نے جب کھویا، کل حق نے جب کھویا، حالی سسا